Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا بعض اہل کتاب نے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، مان لو جو کچھ اترا مسلمانوں پر، وجہ النہار وکفروا آخرہ، دن چڑھے اور منکر ہو جاؤ آخر دن میں، لعلہم یرجعون، شاید وہ پھر جاویں، ولا تؤمنوا الا لما تابع دینکم، اور نہ مانیو مگر اسی کے جو چلے تمہارے دین پر. قل ان الہدی ھدی اللہ، کہہ دے کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اور کسی کو بھی کیوں مل گیا جیسا کچھ تم کو ملا تھا. او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ غالب کیوں آگے تم پر تمہارے رب کے آگے. قل ان الفضل بید اللہ، تو کہہ بڑھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے جس کو چاہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت گنجائش والا ہے، خبردار. یختص برحمتہ من یشاء، خاص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کا فضل بڑا ہے. خلاصہ تفسیر. اور بعض لوگوں نے اہل کتاب میں سے بطور مشورہ باہم کہا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ایک تدبیر ہے کہ ظاہراً ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں پر. مراد یہ کہ قرآن پر ایمان لے آؤ شروع دن میں یعنی صبح کے وقت، اور پھر انکار کر بیٹھو آخر دن میں یعنی شام کو. عجب کیا اس تدبیر سے مسلمانوں کو بھی قرآن اور اسلام کے حق میں شبہ پڑ جاوے اور وہ اپنے دین سے پھر جاویں، اور یہ خیال کریں کہ یہ لوگ علم والے ہیں اور بے تعصب بھی ہیں کہ اسلام قبول کر لیا. اس پر بھی جو پھر گئے تو ضرور اسلام کا غیر حق ہونا ان کو دلائل علمیہ سے ثابت ہو گیا ہوگا، اور ضرور انہوں نے اسلام میں کوئی خرابی دیکھی ہوگی جب ہی تو اس سے پھر گئے. اور اہل کتاب نے یہ بھی باہم کہا کہ مسلمانوں کے دکھلانے کو صرف ظاہری ایمان لانا اور صدقے دل سے کسی کے روبرو دین کا اقرار مت کرنا، مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا پیرو ہو، اس کے روبرو تم کو اپنے قدیم دین کا اقرار خلوص سے کرنا چاہیے. باقی غیر مذاہب والوں کے یعنی مسلمانوں کے روبرو ویسے ہی بمصلحت مذکورہ زبانی اسلام کا اقرار کر لینا. حق تعالیٰ ان کی تدبیر کے لچر ہونے کا اظہار فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان چالاکیوں سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یقیناً ہدایت جو بندوں کو ہوتی ہے وہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بس جب ہدایت قبضہ خداوندی میں ہے تو وہ جس کو ہدایت پر قائم رکھنا چاہیں اس کو کوئی دوسرا کسی تدبیر سے نہیں بچلا سکتا ہے. آگے ان کے اس مشورہ و تدبیر کی علت بتلاتے ہیں کہ اے اہل کتاب تم ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو ملی تھی، یعنی کتاب اور دین آسمانی، یا وہ اور لوگ تم پر غالب آ جاویں اس دین حق کے تعین میں جو تمہارے رب کے نزدیک ہے. حاصل علت کا یہ ہوا کہ تم کو مسلمانوں پر حسد ہے کہ ان کو آسمانی کتاب کیوں مل گئی، یا یہ لوگ ہم پر مذہبی مناظرہ میں کیوں غالب آ جاتے ہیں. اس حسد کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کے تنزل کی کوشش کر رہے ہیں. آگے اس حسد کا رد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضہ میں ہے، وہ اس سے جسے چاہیں عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، ان کے یہاں فضل کی کمی نہیں اور خوب جاننے والے ہیں کہ کس وقت کس کو دینا مناسب ہے، اس لیے خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت و فضل کے ساتھ جس کو چاہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. بس اس وقت برایت حکمت مسلمانوں پر فضل و رحمت فرما دیا. اس میں حسد کرنا فضول اور جہل ہے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا.